مسیح یسوع کے جلالی اور عظیم نام میں میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں خدا پاک کا شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی خدا کے خادم ریورنڈ ارشاد بشیر صاحب کا، جنہوں نے مجھے آج چوتھے کلمے کی وضاحت کرنے کا موقع دیا۔ ابھی بیٹی نے آپ کے سامنے مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 45 سے 46 آیت کی تلاوت کی ہے۔ میرے عزیزو، چوتھا کلمہ جو کہ کفارہ کا کلمہ کہلاتا ہے، یہ کلمہ خداوند یسوع المسیح کے احساس تنہائی کی پکار ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع المسیح کے دکھوں کی شدت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ کلمہ حقیقتاً خداوند یسوع المسیح کی جدائی کی پکار ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع المسیح کے صلیب پر زبور 22 اس کی پہلی آیت کی ریاضت ہے، اور یہ کلمہ یسوع المسیح کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خداوند یسوع المسیح کے صلیبی کلمات میں سے 2 کلمات ایسے ہیں جس میں یسوع المسیح نے پہلے اور آخری کلمہ میں آئے باپ کہہ کر خطاب کیا، لیکن چوتھے کلمے میں آئے باپ کی بجائے آئے میرے خدا کہہ کر مخاطب ہوا۔ ایلی ایلی لما شبقتنی۔ یسوع المسیح کے زبان مبارک سے نکلنے والے وہ الفاظ جن کو جوں کا توں آرامی زبان میں اور عبرانی زبان میں محفوظ کر لیا گیا۔ ایل کا مطلب ہے خدا، ایلی کا مطلب ہے میرا خدا، ایلی کا مطلب ہے آئے میرے خدا۔ لما کا مطلب کیوں، شبقتنی کا مطلب چھوڑنا، رد کرنا، بھول جانا، تنہا چھوڑنا، بے یار و مددگار کے ہیں۔ لیکن چھوڑے جانے سے پہلے لما یعنی کیوں قابل ذکر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خداوند یسوع المسیح پہلے سے جانتے تھے تو لفظ کیوں استعمال کس لیے کیا، جبکہ سب کچھ خدا کے الہی منصوبے اور خدا کی مرضی کے مطابق ہو چکا تھا۔ میرے عزیزو، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح خدا کی مرضی کے تابع رہے۔ متی 26 باب اس کی 42 آیت میں لکھا ہے، اے باپ، اگر یہ پیادہ میرے پیے بغیر چل نہیں سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ خداوند یسوع المسیح یہ سب کچھ جانتے ہوئے بڑی آواز سے کہتے ہیں، ایلی ایلی لما شبقتنی، صرف اس لیے کہ گناہگار انسان اپنے گناہ کے کفارے کی قیمت جان سکے۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو رشتہ خداوند کا انسان سے ٹوٹ چکا تھا اس کو پھر سے بحال کیا جائے۔ جب آدم کو خدا نے باغ عدن سے نکال دیا اور چاروں طرف کروبین اور شولہ زن تلوار مقرر کر دیا تاکہ یہ دوبارہ باغ عدن میں داخل نہ ہو سکے، اب جب آدم کو دوبارہ باغ عدن میں یا خداوند کی بادشاہی میں داخل کرنا ہے تو یسوع المسیح کو اس حد تک جانا ہوگا کہ وہ آدم کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ خداوند کی بادشاہت میں داخل کرے، اور یوں انسان کے فدیہ کے لیے ایک بڑی قیمت ادا کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ خداوند یسوع المسیح اپنے چھوڑے جانے کے بارے میں لا علم تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح اپنی عہد وفاداری اور ذمہ داری نبھا رہے تھے، جذباتی رشتے کی نسبت اپنے الہی اور عہدی فرائض کو زیادہ اہمیت دی اور خداوند کی فرما برداری کی۔ خداوند یسوع المسیح نے ہم سب کے لیے دکھ سہا، کوڑے کھائے، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکائے، کانٹوں کا تاج پہنا اور ہم سب کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ میرے عزیزوں، یسوع المسیح کے دکھ اٹھانے سے ہم سب کو نجات مل گئی، اس کے لہو بہانے سے سب کو حیات مل گئی
اس لیے خداوند یسوع مسیح ہم سب کا نجات دہندہ ہے اور وہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں، جس طرح یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، ہم بھی یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کریں، اس کے وعدوں کا یقین کریں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت۔